₹2,499। تو ابھی کال ملائیں اور بندگی کے کارواں میں شامل ہو جائیں۔ تو انتظار کیسا؟ اپنے ٹی وی کی اسکرین پر نظر آنے والے کسی بھی فون نمبر پر ابھی کال ملائیں۔ فون لائن مصروف ملنے یا کال ویٹنگ کی صورت میں اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر کسی بھی دیے گئے نمبر پر SMS کر دیں۔ ہمارا نمائندہ فوراً آپ سے رابطہ کرے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی نشست میں بچوں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقت، رحمت اور محبت کے عملی مظاہر پر مشتمل کئی احادیث مبارکہ کا ذکر کیا۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں اور مزید کچھ احادیث جن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر شفقت، رحمت اور محبت کا گوشہ نمایاں ہوتا ہے، اور چلڈرن رائٹس کا جو پہلو ہے، بچوں کے حقوق ماں باپ پر، سوسائٹی پر، بڑوں پر کیا ہیں، تو چلڈرن رائٹس کا ایسپیکٹ بھی اسلام کی تعلیمات کا اجاگر ہوتا ہے۔ اسی مضمون کو آگے جاری رکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جس سے آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اسے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب المساقات، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتی بشراب فشرب منہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مشروب پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا کچھ۔ وعن یمینہ غلام وعن یسارہ الاشیاخ، حدیث میں آتا ہے کہ مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ کی دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا اور بائیں جانب بزرگ صحابہ بیٹھے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بائیں جانب تھے، لیفٹ سائڈ میں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آداب بیان کیے، ان آداب میں یہ ہے کہ ایک تو کہ پہلے کوئی چیز بڑوں کو دی جائے، آداب سکھائے ہیں بچوں کے لیے بھی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آداب مجلس میں سے یہ ہے کہ جب کوئی چیز دینے لگے صاحب مجلس تو اس کی ابتدا دائیں جانب سے کریں، رائٹ سائڈ سے کریں، یہ آقا علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اب اتفاق یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت آپ ان جیسے اکابر صحابہ اشیاخ وہ بائیں جانب بیٹھے تھے آقا علیہ السلام کی لیفٹ سائڈ میں، اور دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ میں ایک بچہ بیٹھا تھا۔
فرماتے ہیں فقال للغلام، حضور علیہ السلام نے جب اس میں سے کچھ نوش فرما لیا تو چاہا کہ اب اہل مجلس کو عطا فرمائیں تبرک، تاکہ وہ بھی اس میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا پی لیں. تو آداب مجلس کے مطابق سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سے ہی شروع کرنا تھا. سو آپ نے بچے سے فرمایا اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، بائیں طرف جو اکابر صحابہ تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ پانی جو دے رہا ہوں اس کی ابتدا ان بڑے بزرگوں سے کر لوں؟ وہ جو بائیں جانب بیٹھے تھے کہ میں ان سے شروع کر لوں، رائٹ آپ کا ہے چونکہ آپ دائیں جانب بیٹھے ہیں، مگر کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان سے شروع کر لوں؟ فقال، یہ آقا علیہ السلام کی اندازہ فرمائیے کہ کتنا بڑا سبق ہے. اس پر ہم گفتگو آگے چل کے کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنی اس سنت مبارکہ کے ذریعے عطا کیا. فقال الغلام، اس بچے نے جواب دیا، لا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اؤثر بنصیبی منک احدا. قال فطلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ. امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر اس بچے نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نصیب براہ راست آپ کے پینے کے بعد آپ کا تبرک جس کو آپ کے لب مبارک چھو رہے ہیں اور آپ نے بچایا ہے، تو یہ حصہ جو میرا نصیب ہے یہ میں کبھی قربان نہیں کر سکتا کسی کے لیے، یہ میں ہی پیوں گا بس. قال فطلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، تو آقا علیہ السلام نے پھر اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی طرف کر دیا کہ ٹھیک ہے بیٹے، آپ کا حق ہے، آپ پیئیں. تو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم جیسے اکابر صحابہ کرام جو بائیں جانب بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے بچے سے اجازت لی، بچے نے نہیں دی. یہ اس کی محبت تھی، عشق تھا کہ آقا علیہ السلام کا اور تبرک براہ راست میں حاصل کروں. بچے نے اپنا حق نہیں چھوڑا تو آقا علیہ السلام نے اسی کو دے دیا. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. شیر دل جوان مردوں کے لیے جاندار اور شاندار جم ویسٹ، شیرا 5th لائن جم ویسٹ. دیوانہ بنا دے. یہی ہے، یہی تو ہے میری شان، یہی ہے، یہی تو ہے ہماری شان، یہی تو ہے ہماری شان. اسی پر ہے سب کا بھروسہ، جے پی سیمنٹ. سب کا فیوریٹ وہی جو ہے اندر سے سالڈ، جے پی سیمنٹ. میرا فیوریٹ، اب انڈیا کا فیوریٹ. ایکوالائٹ پریوار کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت، افطار کی رونق، ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. میلاز اسکن کریم. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد. آرکشن میں جو ٹربولنس آئی تھی پولیٹیکل، تھوڑا سیمی پولیٹیکل، ایسی کوئی آپ کو ایسی اندیشہ تو نہیں ہے اس کے ریلیز کے آس پاس کوئی ایسی؟ ہر فلم کے ریلیز ہونے کے پہلے آشنکائیں لوگ کرتے ہیں.
اب اسی فلم میں کبھی کچھ دنوں پہلے پڑھنے میں آیا کہ کچھ انا ہزارے کی ٹیم کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے بڑی پینی نظر رکھی ہوئی ہے فلم کے اوپر میں، فلم کیسے ہمارے موومنٹ کو دکھاتی ہے، کہیں نگیٹو بات نہیں ہو جانی چاہیے، آنے دو اس کو سامنے پھر دیکھیں گے. اور موومنٹ کوئی کسی کی بپوتی تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلبن وعن یمینہ ابن عباس. سیدنا عبداللہ ابن عباس اپنا فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا، آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا، اور اس کے بعد آپ کی دائیں جانب عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے. وہ بچے تھے، چھوٹی عمر کے بچے تھے، اور اتنے بچے تھے حالانکہ آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے تو آپ کے وصال مبارک کے وقت بھی، حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے وقت ان کی عمر 10 برس تھی. اب صاف ظاہر ہے کہ یہ 2-3 سال 4 سال پہلے کا واقعہ ہوگا، تو اس وقت ان کی عمر 6 سال ہوگی، 7 سال ہوگی، 8 سال ہوگی. اتنے معصوم بچے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت وہ 10 سال کے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے دائیں جانب بیٹھے ہیں، وعن یسارہ خالد بن ولید، اور آپ کی بائیں طرف حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہیں، سپہ سالار اعظم وہ بیٹھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس، تو آپ نے نوش فرمانے کے بعد اس دودھ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا اتأذن لی ان اسقی خالدہ، اے ابن عباس ہے بیٹے، کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے پینے کے بعد خالد بن ولید کو دے دوں، بعد میں پھر آپ لے لیں. جب آقا علیہ السلام نے پوچھا تو قال ابن عباس ما احب ان اوسر بسؤر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسی احدا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بچا ہوا تبرک براہ راست جس برتن کو آپ کے لب مبارک لگے ہیں، وہ میں اتنی بڑی برکت کی چیز وہ میں کسی کے لیے قربان نہیں کر سکتا، وہ میں ہی پیوں گا. تو آقا علیہ السلام نے پھر عبداللہ ابن عباس ہی کو دے دیا. فاخذ ابن عباس فشارب وشارب خالد، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لے کے دودھ پیا، اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید کو دیا. اب اس سے یہ جو دونوں حدیث میں نے بیان کی، آپ اس پر غور کریں تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی مجالس میں یہ معمول تھا کہ بچوں کو بالکل مجالس کے وسط میں شروع میں، یعنی آقا علیہ السلام کے عین دائیں جانب، فرسٹ پرسن ٹو سٹ آن رائٹ سائڈ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات عبداللہ ابن عباس. تو یہ مجالس ہیں، اس میں حلقے ہوتے، قطاریں ہوتی. اگر بچہ پہلے آ گیا ہے اور آقا علیہ السلام سے محبت ہے، اس کی آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے محبت ہے، آقا علیہ السلام کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے، تو آقا علیہ السلام کی مجلس میں اس بات کی وسعت اور اجازت تھی. وہ معصوم چھوٹی عمر کا بچہ مثلا پیچھے نہیں ہٹا دیتے تھے کہ چلو بیٹے ذرا آگے ہو کے بیٹھ جائیں، یہاں بزرگوں کو بیٹھنے دیں. نہیں، اگر وہ پہلے آ گیا اس کا حق ہے، وہ فرسٹ سیٹ پر بیٹھا ہے تو وہیں بیٹھتا. تو آقا علیہ السلام کی مجلس میں ابتدا میں پہلے فرد کے طور پہ بھی بچہ اگر بیٹھا ہوتا تو اسے اٹھایا نہیں جاتا تھا. پھر آقا علیہ السلام کا یہ لطف و کرم، یہ عنایت، یہ انکساری، یہ تواضع، اور پھر یہ تعلیم و تربیت کا انداز. آپ مالک ہیں، چاہتے تو ڈائریکٹلی سیدنا ابو بکر صدیق کو، سیدنا عمر کو، یا دیگر اکابر صحابہ جو بھی بیٹھے تھے، حضرت خالد بن ولید کو ڈائریکٹلی دے دیتے، مگر نہیں، آقا علیہ السلام نے اس رول کو نہیں توڑا. آداب کا جو نظام ہے، جو پرائورٹی ہے، اس کو نہیں توڑا. خود تعلیم دے رکھی ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے. اب بچے سے اگلا آقا علیہ السلام کا عمل دیکھیے کہ بچے سے پوچھا ہے، اجازت مانگی، یہ رائٹ دیا ہے بچوں کو آقا علیہ السلام نے، چونکہ یہ ان کا حق ہے. اب حق ہے تو آقا علیہ السلام آقا امت کے، سرکار امت کے، مالک و مختار امت کے، اپنے اس منصب کی بنیاد پر اس کا حق از خود نہیں سلب کر رہے، تلف نہیں کر رہے، استثناء نہیں کر رہے کہ بڑوں کو دے دیں. نہیں، آقا علیہ السلام سمجھتے ہیں، فرما رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں کہ چونکہ اس کا رائٹ ہے، اسی سے پوچھا جائے.
اگر وہ خود voluntarily with free will and consent happily اگر withdraw کر لے تو پھر آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں. اور اگر وہ کہے نہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ میں یہ قربانی نہیں دوں گا، اگر نہ کر دے تو آقا علیہ السلام نے حکم امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ خواہش تھی کہ بڑے کو دوں، اس کی حوصلہ افزائی عزت افزائی کروں، مگر نہیں. جب بچے نے اجازت نہیں دی آقا علیہ السلام رک گئے. اور پھر بچوں کی آقا علیہ السلام کے اس انداز تربیت کے نتیجے میں جو ان کی پرورش تھی، جو ان کی ڈیولپمنٹ تھی شعور کی، اور ذہانت تھی انٹیلیجنس، اور معاملہ فہمی اور باریکی اور ڈیپتھ، اس کا بھی اندازہ کریں. وہ کہہ دیتے کہ دے دیں یا رسول اللہ، بے شک دے دیں، مگر انہوں نے دیکھا کہ اس وقت پیالہ کسی اور کا لب نہیں لگا. اس کو دودھ آیا ہے، آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا، آپ کے مبارک لب لگے ہیں، اور یہ صرف آقا علیہ السلام ہی کا بچا ہوا تبرک ہے. تو یہ جو ڈائریکٹنس ہے اس برکت میں، اس بچے نے اس کو محسوس کیا. تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میں کسی اور کو نہیں دے سکتا، یہ حصہ میں ہی لوں گا. تو آقا علیہ السلام کی اس سنت سے پھر آگے یہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح حوصلہ افزائی آقا کی مجلس میں بچوں کی جاتی، انکریجمنٹ کس طرح کی جاتی، اور مورل انکریجمنٹ کس طرح کی جاتی، اور ان کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع کس طرح دیا جاتا، اور اپنے اظہار کے بعد اس کا احترام کس طرح کیا جاتا. یہ بچوں کی پرورش تربیت کا رحمت اور شفقت بھرا اور حکمت بھرا انداز تھا آقا علیہ السلام کا. اس کے بعد یہ وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کی ابھی ہم نے بات کی، اب ان سے مروی ایک اور حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی کتفی او علی منکبی. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے میرے کندھوں پر، شولڈرز پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے پھر مجھے فرمایا ثم قال اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. کبھی یوں ہی جب ملے ایک لفظ پیار کا، اور زندگی is good, PT Innerwear, PT is good. ایکوالائٹ پریوار کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. الحمدللہ رب العالمین. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز و خطبہ عید الفطر کا راست ٹیلی کاسٹ بروز عید صبح 8 بجے صرف ETV اردو پر. باری تعالیٰ اس کو عبداللہ ابن عباس کو دین میں تفقہ عطا فرما، فقہ فی الدین، اس میں مہارت تامہ، گہرائی اور گہرائی اور تخصص عطا فرما، اس کو فقیہ ہی بنا دین اسلام کا، اور اس کو قرآن کی تفسیر کا بہت بڑا عالم بنا. علمہ التعویل، تفسیر قرآن کا بہت بڑا عالم بنا، آیات قرآنی کے حقیقی معنی اور معرف پر اسے آگاہی عطا فرما. یہ دعا کی. کئی مقامات پر آقا علیہ السلام نے ایسی دعا کی ہے. پھر آقا علیہ السلام سے یہی دعا حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ایک اور موقع پر بھی ہے. اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وقال اللہم علم الحکمہ وتعویل الکتاب. اے باری تعالیٰ اس عبداللہ ابن عباس کو حکمت عطا کر، حکمت کا علم اور حکمت کا خزانہ دے، اور اسے اپنی کتاب قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تعویل کا علم عطا کر. تو بچوں پہ کندھے پر ہاتھ رکھنا یہ اپنائیت پیدا کرنا ہے، ایک معانست پیدا کرنا ہے، انس اور محبت اور شفقت کا اظہار کرنا ہے، اور یہ شفقت کا اظہار کر کے پھر اس کے لیے دعا کرنا. اور دوسرا دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، کبھی اپنے سینہ مبارک کی طرف اس کو قریب کر کے لگا کر پھر دعا کرنا.
اپنے سینہ اقدس سے چمٹا کر دعا کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی شفقت کے مظاہر تھے. بچوں پر شفقت فرماتے، معصوم بچوں پر، اور پھر ان کو دعائیں دیتے. یہ دعائیں اس انداز سے دینا، یہ آپ کے امت پر اور بچوں پر لطف و احسان اور انعام کے مظاہر میں بھی ہے، اور امت کی تربیت میں سے بھی ہے کہ کس طرح بچوں سے شفقت کرنی اور ان کی تربیت کرنی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمہ وقت جو دعا گوئی کا طریقہ سکھاتے ہیں وہ وہی یہ ہے کہ اس دعا میں اعلیٰ دعا یہ ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا کرے تو حکمت الوہی اس سے مانگے، قرآن مجید کا علم اور معرفت مانگے، دین میں تفقہ مانگے. وہ بچوں کو ایک تربیت بھی کی ہے کہ دعا کا اعلیٰ خزانہ کیا ہے، مانگنے کی چیز کیا ہے، کیا طلب کیا جائے. دین کا فہم مانگا جائے اللہ سے، دین کی معرفت مانگی جائے اللہ رب العزت سے. وہ جائے. اب اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ثابت بن عجلان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہمیں حکم پہنچا ہے، ہم تک تعلیم پہنچی ہے کہ ان اللہ لیرید العذاب باہل الارض فاذا سمع تعلیم الصبیان الحکمہ صرف ذلک عنہم. قال مروان یعنی بالحکمت القرآن. ثابت بن عجلان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہم تک پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اہل زمین، لوگ جو ہیں زمین پر بسنے والے طبقات اور معاشرے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے بعض اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے. اتنے میں اللہ تعالیٰ اسی سوسائٹی میں، اسی معاشرے میں، اسی طبقے میں سنتا ہے صبح کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، صبح کا مسجد ہے یا اسکول ہے کہ بچے حکمت کی تعلیم پا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز بلند ہوتی ہے، بچوں کی پڑھنے کی آواز بلند ہوتی ہے. تو بچوں کو حکمت، اور حکمت سے مراد قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے ہوئے قرآن اور حدیث کو پڑھتے ان کی آواز بلند ہوتی ہے. تو بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر اور قرآن اور حدیث کو پڑھتے ان کی آواز کو سن کر اللہ رب العزت اس بستی کے لوگوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ترک فرما دیتا ہے اور عذاب ان سے پلٹا دیا جاتا ہے. اس میں اشارہ اس امر کی طرف کیا گیا ہے کہ بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کی فضیلت کیا ہے، کیا امپورٹنس ہے ان کی ایجوکیشن کی. کتنا بجٹ خرچ کیا جانا چاہیے بچوں کی تعلیم پر، بچوں کا جو تعلیم کی شرح ہے وہ کتنی اونچی کی جانی چاہیے، لٹریسی ریٹ کتنا اونچا کیا جانا چاہیے. یہ صرف سوسائٹی کا اور امت کا دنیاوی اعتبار سے ہی بھلا ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس سوسائٹی میں بچوں کو کتاب و سنت اور حدیث کی اور حکمت کی، دانائی کی اور ہر اس علم کی جو خیر پر مبنی ہے، شر نہیں ہے، اور جس کا بھلا اور فائدہ سوسائٹی کو پہنچتا ہے، جو اس کو تعلیم دیں گے اور جو سوسائٹی کے لوگ بچوں کی تعلیم پہ زیادہ خرچ کریں گے، زیادہ اہتمام کریں گے، اس اہتمام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان پر کئی قسموں کے عذاب بھی ٹال دیتا ہے اور بلائیں ٹال دیتا ہے، کئی مصیبتیں ٹال دیتا ہے جن کا پتہ نہیں چلتا. اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک اور ارشاد فرمایا اور اس کے اندر بڑی ایک نفیس حکمتیں اور تعلیم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے کتاب الفضائل میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول نساء قریش خیر نساء رکبن الابل اہناہ علی طفل فی صغرہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش قبیلہ، یعنی قبیلہ قریش کی عورتیں، فرمایا عورتوں میں سب سے اچھی ہوتی ہیں. قریشی عورتیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھی ہوتی ہیں سب عورتوں سے. کیوں؟ فرمایا دو خوبیاں ہیں ان میں، ایک تو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں، سواری جانتی ہیں، اونٹوں کی سواری جانتی ہیں، اور دوسرا بچپن میں
بچوں پہ بڑی شفقت اور محبت کرتی ہیں اور شفقت و محبت کے ساتھ ان کو پالتی اور پرورش کرتی. تو ایک بات آقا علیہ السلام نے قریشی عورتوں کی سب سے بہتر عورتیں ہونے کی علامت کے طور پہ فرمایا کہ وہ بچوں کی پرورش میں ان کی محبت اور ان کی شفقت دید نہیں ہوتی. بڑی محبت کرتی ہیں، بڑی شفقت کرتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہیں، بڑی قربانی دیتی ہیں، ایثار کرتی ہیں اپنے بچوں کی پرورش میں. اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے انہیں سب عورتوں میں بہتر عورت قرار دیا، عورتیں قرار دیا. یہ خوبی ہے قریش کی عورتوں میں. اور دوسری چیز جو بڑی دلچسپ ہے آج کی سوسائٹی کے لیے، وہ فرمایا کہ رکبنا الابل، اونٹوں کی سواری بہت خوب کرتی ہیں. دوسرا سبب ہے ان کی سب سے اچھی عورتیں ہونے کی. گویا اونٹوں کی جب سواری کر لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے خود کفیل بھی ہیں، نیری محتاج نہیں ہیں، سارا بوجھ اپنے شوہروں پر اور مردوں پہ نہیں ڈالتی. جب سواری کر لیتی ہیں، اس زمانے میں کار نہیں تھی، اس زمانے میں کاریں نہیں تھیں، صاف ظاہر سواری یا اونٹ تھے یا گھوڑے تھے. تو آقا علیہ السلام کی غرض اب محض اونٹوں کی سواری کرنے سے مراد فقط اونٹ ہی نہیں ہے، اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ سواری کا ڈرائیونگ آتی ہے انہیں، سواری کر لیتی ہیں اونٹوں پر. اشارہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ کر لیتی ہیں، اور ڈرائیونگ کر لیتی ہے تو 100 کام کاج خواتین اپنے شوہر پہ بوجھ ڈالے بغیر، بچوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ ہے، اسکول لے کے جانا ہے، اسکول لے کے آنا ہے، گھر کی ضروریات لینی ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہاسپٹل لے کے جانا ہے. آج کی زندگی کی یہ ضروریات ہیں. تو جو آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ رکبنا الابل، اونٹوں کی سواری کرنا آتی ہے، یہ بھی سبب ہے کہ وہ بہت خوب عورتیں ہیں باقی عورتوں کے مقابلے میں، قبائل کے مقابلے میں. تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام نے ڈرائیونگ کی نہ صرف عورتوں کو اجازت دی ہے، بلکہ یہ ریکمینڈ کیا ہے. آقا علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کو اچھی خوبیوں میں شمار کیا ہے. آج ہم اس معاملے بھی متردد رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی سوچوں میں یہ چیزیں خارج از اسلام ہیں معاذ اللہ، اور اسلام کے خلاف ہیں کہ عورت ڈرائیو نہیں کر سکتی، ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، اسلام کے خلاف. کس اصول اور ضابطے کے تحت ہم نے یہ قوانین اور یہ احکام اور یہ تصورات گھڑ رکھے؟ آقا علیہ السلام کی سنت، آقا علیہ السلام کی تعلیم، آقا علیہ السلام کے ارشادات اس سے یکسر مختلف ہیں. اور یہ جو حدیث میں نے سواری کی، ڈرائیونگ کی، یہ میں نے دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے، کتاب الفضائل کے اندر آتی ہے، قریش کے فضائل کے بعد. پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم میں ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علینا وما هو الا انا وامی وام حرام خالتی فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة فصلى بنا فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه قال جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خويدمك ادعو الله له. قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه او كما قال. صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نمبر 1055، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ ہمارے گھر آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اور سوائے میرے اور میری والدہ کے، اور میں بچہ تھا، انس بن مالک بچے تھے، میں تھا، میری والدہ تھی ام حرام، میری خالہ، یہ تھی، بس 3 آدمی تھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر والوں کو آؤ اٹھو، میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں. یہ فرض نماز نہ تھی تو نفلی نماز پڑھائی، آقا علیہ السلام نے امامت کرائی. ہم 3 افراد پیچھے کھڑے ہوئے، یعنی ایک بچہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 خواتین، ان کی والدہ اور ان کی خالہ. تو ایک شخص نے حضرت ثابت سے پوچھا روایت حدیث میں کہ حضرت انس ابن مالک کو کہاں کھڑا کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، پہلو میں قریب پیچھے کر کے. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے تمام اہل خانہ کے لیے دعا کی، ہر قسم کی دنیا اور آخرت کی خیر کی دعا کی. جب دعا فرما چکے تو میری والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، چونکہ آپ سن چکے پہلے بھی یہ بات کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے خدام میں سے تھے، بچے تھے مگر آپ کے خادم تھے، اور 10 برس آقا علیہ السلام کی خدمت میں مسلسل رہے. سو اس خادم ہونے کے ناطے سے
انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبیدمک